وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظہر منہا وما بطن. محترم حضرات، پچھلے کئی جمعہ سے ان حدیثوں کا سلسلہ چل رہا تھا جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث میں منتخب فرمایا تھا، اور حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث میں 4 حدیثوں کو منتخب فرمایا تھا. الحمدللہ 4 حدیثوں کا بڑے تفصیل کے ساتھ پہلے 6-7 جمعہ ہوتا رہا، پھر پچھلے 3 جمعہ سے المسلم من سلم المسلمون پر بات ہو رہی تھی کہ ہم اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کریں کہ ہماری طرف سے کبھی بھی کسی کو بھی کسی طرح کا کوئی تکلیف نہ پہنچے. انشاءاللہ طے کیجیے، اللہ کا گھر ہے. پہلے ہم طے کریں گے، پھر اللہ کی مدد آئے گی. ہم کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہماری طرف سے کبھی بھی کسی کو بھی نہ زبان سے، نہ ہمارے اعضاء سے، نہ ہمارے حرکات و سکنات سے، نہ ہمارے اشارے کنائے سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اور خدا کی قسم یہ بہت بڑا تقویٰ ہے. نوافل کم پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. ذکر و اذکار کم کریں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. ہاں، تلاوت زیادہ کریں گے، نوافل زیادہ پڑھیں گے، ذکر و اذکار زیادہ کریں گے، ثواب زیادہ ملے گا. اگر نوافل کم پڑھیں گے، اللہ نہیں پوچھیں گے نفل کیوں کم پڑھا. ذکر و اذکار کم کیا، اللہ نہیں پوچھیں گے ذکر و اذکار کم کیوں کیا. لیکن کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچایا ہے، نقصان پہنچایا ہے، اذیت پہنچایا ہے، دھوکہ دیا ہے، اللہ بھی معاف نہیں کریں گے. قیامت کے دن اللہ صاف کہہ دیں گے بھئی جس بندے کا تمہارے اوپر ہے اس سے معاف کرا لو پہلے جا کر. اللہ بھی معاف نہیں کریں گے، ذرہ برابر بھی، ایک دانے کے برابر بھی. اس لیے یہ معاشرت کی چیز جو ہے نا، بہت ڈرنے کی چیز ہے کہ ہماری طرف سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایسا بندہ کوئی ملے اس کی قدر کرنی چاہیے. حدیث ہے نا، المؤمن من امنہ الناس فی دمائہم و اموالہم، کہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ محفوظ ہو جائیں اس کی طرف سے. نہ ہماری عزت و آبرو پر یہ حملہ کرنے والا ہے،
نہ ہمارے جان و مال پر حملہ کرنے والا ہے، سارے لوگ محفوظ ہو جائیں۔ ہاں یہ بندہ مومن ہے، مومن کا مطلب وہی ہے کہ مومن کی طرف سے سارے لوگ مامون ہو جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ بندہ مومن ہے، یہ ہم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، یہ ہم کو دھوکہ نہیں پہنچا سکتا ہے، یہ ہم کو تکلیف اور اذیت نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ ہماری شان تھی، یہ مومن کی شان تھی، لیکن آج ہم نے اپنی وہ پہچان ختم کر لیا ہے۔ آج ہماری پہچان جو بنی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں نا، قرضہ لیے تو دینے کا نام نہیں، ہم اپنی گندگی کو دوسرے کے دروازے دکان کے سامنے ڈال دینا اپنی آن شان سمجھتے ہیں، دوسروں کو کچھ کہہ دینا، اذیت پہنچا دینا، دل میں بغض و عناد رکھنا، ہم نے اس کو کمال سمجھا ہے۔ دل کو صاف رکھو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے ہی کیا تھا، یا بنیہ، بیٹے، بڑے پیار سے نصیحت فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے یہ ضرور کرنا کہ تمہارے دل میں لیس فی قلبک غش لأحد، کہ تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی کسی کے لیے کینہ کدورت نہ ہو، شکایت نہ ہو، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ میری سنت ہے، دل کو صاف رکھنا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ زبان کھلتی ہے، بغیر سوچے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی یہ بات کہاں لگے گی؟ مثال کے طور پر میں یہاں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، کس کی بات کر رہا ہوں؟ قرآن کی بات کر رہا ہوں، حدیث کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر میری بات کروں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اختیار ہے، میری بات مانے نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر میری بات ہو، میری رائے ہو، میرا کوئی مشورہ ہو، آپ کو اختیار ہے، مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مان لے الحمدللہ، نہ مانے کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بات جب اللہ کی آئے گی، بات جب رسول اللہ کی آئے گی، بات جب شریعت کی آئے گی، بات جب قرآن و حدیث کی آئے گی، پھر اختیار باقی نہیں رہے گا۔ نہیں بول سکتے ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ کی بات آئے کوئی کہے ہم نہیں مانیں گے، شریعت کی بات آئے کوئی کہہ دے ہم نہیں مانیں گے، تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ کوئی اگر کہہ دے کہ ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، کیا ہوگا؟ اسلام سے خارج۔ جو اللہ کی بات ہی نہیں مانے گا وہ مسلمان کیسے رہے گا؟ سب بہت سمپل ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ میں قرآن کی ایک بات پیش کروں اور ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو اس کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ اسلام سے خارج۔ بھئی قرآن کی جو بات نہیں مانے گا مسلمان کیسے رہے گا؟ جو رسول اللہ کی بات نہیں مانے گا مسلمان کیسے رہے گا؟ جو شریعت کی بات نہیں مانے گا مسلمان کیسے رہے گا؟ اور یہاں سے جو بات کی جاتی ہے قرآن و حدیث کی بات ہی کی جاتی ہے۔ یہاں کچھ سیاست بازی نہیں ہوتی ہے کہ سیاست کی بات ہو رہی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ حدیث کے دائرے میں، حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں بات کی جاتی ہے۔ تو جب حدیث اور قرآن کی روشنی میں بات آئے گی تو آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، اختیار نہیں ہے مانے یا نہ مانے، ماننا ہی پڑے گا۔ اگر نہیں مانو گے اپنے ایمان کی خیر مناؤ بھائی، دوسرے کا کیا بگاڑ لوگے؟ میں قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جتنی باتیں میں گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کرتا رہا، وہ پارکنگ کا مسئلہ ہو یا دکان کے سامنے ایک اور دکان لگا لینے کا مسئلہ ہو یا فٹ پاتھ پر دکان لگا لینے کا مسئلہ ہو یا مسجد میں اذیت دینے کا مسئلہ ہو، وضو خانے میں اذیت کا مسئلہ ہو، بیت الخلاء گندہ کرنے کا مسئلہ ہو، یہ وہ سارے مسئلے ہیں جو شریعت سے ماخوذ ہیں۔ شریعت کی بات ہے، یہ اپنی بات نہیں ہے۔ اور میں یہاں بیٹھتا ہی اس لیے الحمدللہ ہوں کہ شریعت کے احکام کو آپ تک پہنچائیں، اور آپ حضرات بھی سننے کے لیے، ماننے کے لیے، چلنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور
یہ دعا کر کے بیٹھتے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرتے ہوں گے، کرنا چاہیے۔ اے اللہ جو باتیں یہاں قرآن و حدیث کے حوالے سے آ رہی ہے، اے اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تنقید کرنے کی نہیں۔ قرآن کی بات پر کوئی تنقید کرے اگر تو ایمان سے خارج۔ یاد رکھنا، تمہاری زبان پر بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے زبان سے زہر ہی نکلتا ہے، جن کے زبان سے آگ ہی نکلتا ہے۔ نکالو، جاؤ دنیا میں جو کرنا ہو کرو، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات پر اگر تم نے کچھ تبصرہ کیا، تنقید کیا، تو یہ تنقید اللہ پر ہوگا، رسول اللہ پر ہوگا، قرآن کی باتوں پر ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کیوں ہوا؟ آپ اللہ کو مشورہ دیجئے نہ جا کر کے۔ ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات پر سر جھکا کر عمل کی نیت سے پوری توجہ سے سننا۔ پہلے نیت تو کرو نا بھائی۔ ہاں، ایک آدمی ایسے کام میں لگا ہوا ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے، کس طرح اس گناہ کو چھوڑوں، ارادہ کرتا ہے، چھوڑ نہیں پاتا ہے، لیکن گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، وہ دل میں شرمندہ ہے، تو سمجھو کہ ابھی خیر کا چراغ اس کے دل سے بجھا نہیں ہے، اس کے دل میں ابھی خیر ہے، اور آج نہیں تو کل اللہ توفیق دے گا۔ لیکن ایک ایسا آدمی ہو سرے سے دل کا دروازہ بند، اچھی بات سن کے وہ تنقید شروع کر دیتا ہے، اچھی بات سن کے وہ گالیاں دینے لگتا ہے، اچھی بات سن کر کے دو چار باتیں اور ملا کے بولنے لگتا ہے، تو تم اللہ اس کے رسول پر تنقید کر رہے ہو نا۔ اس لیے سوچ سمجھ کے عمل کی نیت سے انشاءاللہ بیٹھیں گے نا، اور عمل کی نیت سے ہی سنیے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سننے والوں کو بھی اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے 5 حدیثوں کو منتخب فرمایا۔ کتنا خلاصہ ہوگا؟ 5 لاکھ میں سے 5 کو منتخب فرمایا، اور فرمایا کہ یہ ان 5 پر کوئی اگر عمل کر لے تو سمجھو دین پر اس کا پورا عمل ہو جاتا ہے۔ تو بڑی اہم بات ہے نا، 4 باتیں ہو گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک بار پوچھا تھا میں نے کہ بھئی 4 باتیں وہ کون سی ہیں، کوئی بتائے، کسی کو یاد ہے؟ تو ایک ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے ہاتھ اٹھایا تھا، ہاں مجھے یاد ہے، لیکن دوسرا کوئی نہیں اٹھایا تھا۔ آج آپ میں سے کوئی بول سکتا ہے کہ جو 4 حدیثیں میں نے بیان کی کس کو یاد ہے؟ کوئی نہیں؟ آپ کو یاد ہے؟ اگر پوچھ لوں تو بتائیں گے آپ؟ جزاک اللہ۔ چلیے، آج بھی ایک اللہ کا بندہ سب کی طرف سے کفایت کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ حدیث ماشاءاللہ وہ ایک صاحب وہاں کرسی سے اٹھ کے بتا رہے ہیں کہ مجھے بھی یاد ہے، جزاک اللہ۔ چلیے، اللہ جزائے خیر دے۔ اور یہ بات کتنی، 5 لاکھ سے 5، وہ خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ عربی میں یاد نہ ہو، اردو میں تو یاد ہونا چاہیے کم سے کم۔ تو آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ 5ویں حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگر مکمل ہو گیا تو بات مکمل ہو جائے گی۔ پہلی حدیث میں نے جو بیان کیا تھا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اور اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا احب لاخی ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور تیسری حدیث میں نے بیان کیا تھا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اور چوتھی حدیث میں نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ بیان کیا تھا۔ یہ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی فہرست میں شامل نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فہرست میں شامل ہے۔ اور یہ آج کی جو چوتھی 5ویں کہہ لیجئے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی شامل ہے، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے فہرست میں بھی یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ پہلے اس کا ترجمہ آپ سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا ان الحلال بین، کہ جتنی حلال چیزیں ہیں
شریعت نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، حلال واضح ہے، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، اور حلال چیزیں بھی واضح ہیں، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَہَاتٌ، اور حلال اور حرام کی بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہے، آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حلال بین ہے، مثال کے طور پر حلال ہے نا، روٹی کھاتے ہیں جانتے ہیں حلال ہے، چاول ہے حلال ہے، گوشت ہے حلال، جانوروں کا حلال ہے، مچھلی ہے حلال ہے نا، ایسی اور چیزیں جو آپ کھاتے ہیں عام طور سے وہ حلال ہے۔ ایسی حرام کی فہرست بھی واضح ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا بھئی شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، میتہ حرام ہے، دم مسفوح حرام ہے، یہ چیزیں حرام ہیں، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے، بغض رکھنا حرام ہے، حرام کو بھی جانتے ہیں ہم لوگ واضح ہے، لیکن اور بات ہے کہ آج جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں، ہم ثواب سمجھتے ہیں، بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ فروٹس ہیں حلال ہیں، سبزیاں ہیں حلال ہیں، تو شریعت میں حلال چیزیں بھی واضح ہیں اور حرام چیز بھی واضح ہے، بینہما مشتبہات، ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، اب ان کو حلال کہا جائے کہ حرام کہا جائے، واضح حکم شریعت میں نہیں ہے، پھر کیا کریں گے آپ؟ مثال کے طور پر آج کل بعض علاقوں میں، پہلے تو نہیں تھا لیکن اسی ملک کے بعض علاقوں میں اگر کوئی آدمی ایئرپورٹ میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے مشکل، فوراً FIR درج۔ ایسے ہی آدمی اگر اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے مشکلات، ٹرین میں نماز پڑھ رہا ہے تو مشکلات، اگر سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی کر کے نماز پڑھ لے رہا ہے تو مشکلات۔ ایسے واقعات آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کئی دفعہ، بعض علاقوں میں، ہمارے علاقے میں فی الحال تو اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن اسے ملک کے بعض علاقوں میں ایسا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں اور نماز کا وقت آیا، مثلاً عصر کا وقت آیا، گاڑی انہوں نے ہائی وے پہ کھڑا کر دیا کنارے میں، مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگے، فوراً پولیس آ گئی، پکڑ لیا، تھانے لے گئے اس کو۔ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کثرت سے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی تم نماز گھر میں پڑھو، مسجد میں پڑھو، پبلک کے مقامات میں مت پڑھو۔ اب اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا نا، بھئی نیا مسئلہ، شریعت کا تو حکم ہے کہ نماز کا وقت آ جائے، یہ نماز جو فرض ہے باقاعدہ وقت فرض ہے۔ مثال کے طور پر عصر کا وقت ابھی نہیں آیا، عصر فرض ہی نہیں ہم پر، عصر کا وقت آ گیا، نماز فرض ہو گئی ہمارے اوپر، پھر مغرب سے پہلے عصر پڑھ لینا ضروری ہے ہمارے لیے، مغرب تک نہیں پڑھیں گے نماز قضا ہو جائے گی، اور نماز کے قضا کا الگ حکم ہے۔ کیا کریں ہم آخر؟ یہ نیا مسئلہ پیدا ہوا۔ اس طرح کے بہت سارے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو ان نئے مسئلوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لا یعلمہن کثیر من الناس، جو حلال واضح ہے واضح ہے، جو حرام واضح ہے واضح ہے، دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں مشکوک، سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں، تو کیا کریں گے آپ؟ تعویل کر لیں گے؟ نہیں، فرمایا، حدیث میں کیا فرمایا پہلے وہ بتا دوں میں۔ حدیث میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو آدمی مشکوک چیز سے بھی بچے گا وہ اپنے دین کو تو بچا لے گا۔ نہیں مشکوک چیز ہے مجھے نہیں کرنا، شک ہے یہ چیز حلال ہے کہ حرام، شک آ گیا نا، نہیں کرنا ہم کو یہ کام، کیونکہ اب اس میں شک آ گیا، واضح حکم نہیں ہے، ہم کو نہیں کرنا ہے۔ مشکوک اور مشتبہ چیز کو جو چھوڑ دے گا، اور مشکوک مشتبہ چیز، میرٹھ کے ایک بڑے رئیس تھے، بڑے مالدار، پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں، تو ایک افغانی سے انہوں نے چوغا خریدا۔ اب چوغا بڑا قیمتی تھا، کسی نے ان سے کہا کہ بھئی ایسا لگتا ہے اس پر سونے کا کام ہوا ہے اور مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ اب وہ کتنا سونا ہو کیا ہو، ظاہر سی بات ہے عوام کا طبقہ تو بغیر جانے بوجھے فتویٰ دیتا ہے، آپ کو اندازہ ہے نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے، کہیں 2-4 لوگ بیٹھے ہوں، مجمع سے کسی نے ایک سوال کر دیا، مفتی صاحب تو خاموش بیٹھے سوچ رہے ہیں کیا جواب دیں نہ دیں، جو بیٹھے 2-4 فوراً فتویٰ شروع دے دیتے ہیں، بھئی ایسا ہوا ویسے ہوا، ہوتا نہیں ہوتا ایسا۔ حالانکہ یہ فتویٰ دینا بڑا مشکل کام ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
بیان دلوانا ہو ابھی دلوا لو، میں بیان واز کہنے کے لیے فتوے کے لیے سوچنا پڑے گا۔ اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فتوے کے لیے علماء کا بورڈ بنا رکھا تھا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شبیر علی صاحب، حضرت مولانا عبد الکریم صاحب گمتولوی اور مولانا ظفر احمد عثمانی، بڑے بڑے اکابر علماء کا ایک بورڈ بنا رکھا تھا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ آتا گمبھیر تو سب علماء سے ڈسکس کرتے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے ان کے تمام بچوں کو اللہ نے آفتاب و مہتاب بنایا ہے، عالم اسلام میں آج ان کا نام ہے، تو تربیت کیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں عرض کروں، جو گزشتہ جمعہ کا ہمارا مسئلہ تھا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال جو ہوا ہے رمضان کے تقریباً 10-15 دنوں کے بعد ہوا ہے۔ رمضان سے پہلے مدرسوں میں چھٹی ہو جاتی ہے، حضرت بھی ایک دارالعلوم کراچی بڑا مدرسہ چلاتے ہیں، تو جب مدرسے میں چھٹی ہو رہی تھی، شعبان میں چھٹی ہوتی ہے مدرسوں میں، طلبہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اساتذہ گھروں کو چلے جاتے ہیں، تو جب چھٹی ہو رہی تھی اسی وقت حضرت کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت کے ایک اور جو دوست تھے، ایک عالم، بڑے عالم تھے حکیم الامت کے، وہ بھی خلیفہ تھے، ان کا انتقال جو ہے وہ جمعہ کی شب میں ہوا تھا، انتقال ہوا جمعہ کی شب میں۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بیمار تھے، بڑے خوش ہوئے کہ جمعہ کی شب میں، حدیث میں فضیلت ہے جو آدمی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بڑی راحت اس کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے بھی کئی جمعہ پہلے تفصیل سے بتایا تھا۔ ایسی رمضان المبارک کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ حساب و کتاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ کوئی کہے نہیں رمضان کے بعد پھر اللہ بولیں گے حساب کتاب لاؤ، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بنیا نہیں ہے کہ ابھی چھوڑ دو پھر بعد میں لاؤ حساب اٹھا کے۔ اللہ نے ایک بار چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، احکم الحاکمین رب العالمین، ایک بار چھوڑ دیا، معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو رمضان میں موت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی دعا کروں اللہ سے کہ اللہ رمضان المبارک میں مجھے موت عطا فرمائے، لیکن پھر کہنے لگے کہ نہیں میں یہ دعا نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں بھئی؟ جب فضیلت ہے رمضان میں انتقال کی، آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں جی چاہ رہا ہے رمضان میں انتقال ہو، لیکن میں دعا نہیں کروں گا۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ رمضان میں اگر انتقال ہوا تو متعلقین کو تکلیف اور وارثین کو تکلیف، ملنے جلنے والے کو تکلیف، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، آنے جانے میں تکلیف، سحری افطاری میں تکلیف، تو میری موت کسی کی تکلیف کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے باوجود کہ رمضان میں موت کی بڑی فضیلت ہے لیکن میں اس فضیلت کی دعا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ تاکہ میری موت سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ یہ اللہ والے ہیں جو چاہتے ہیں زندگی میں تو کیا میری موت بھی کسی کے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے جب اس بورڈ میں جب حضرت کلام فرماتے تھے تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مفتی صاحب اگر ہمارے اختیار میں ہوتا، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا ہے، ایسا کلام آپ کا ہوتا ہے، ہمارے اختیار میں ہوتا تو آپ کا قد ذرا اور اونچا کر دیتا۔ یہ پست قد تھے، یہ گڈھا بول لیجئے نا، اتنے بڑے عالم، تفسیر لکھی اور بڑے عالم تھے، حکیم الامت کی مجلس میں بات کر رہے ہیں تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر بس میں ہوتا تو اور۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اس زمانے کی بات، تو میرٹھ کے رئیس کے پاس چوغا کہیں سے خریدا، بڑا قیمتی تھا، افغانی سے خرید لیا، کسی نے کہا جائز، کسی نے کہا ناجائز، کسی نے کہا نہیں ٹھیک ہے، ہم کو فوراً کسی بڑے عالم کے پاس جانا چاہیے، بڑے عالم کے پاس، بڑے عالم جو مستند عالم، ویسے تو عالم بہت سارے ہوتے ہیں، بڑے عالم۔ میں اپنی ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ میری جب سرجری ہوئی تھی نا، میری جو سرجری ہوئی تھوڑے دنوں پہلے، تو ہمارے جو سرجن تھے ڈاکٹر عادل، انہوں نے پابند کیا کہ آپ کوئی بھی دوا لیں گے مجھی سے رجوع کریں گے، مجھی کو دکھائیں گے، جو بھی دوا لیں گے آپ میسج کیجئے۔ میں نے کہا بھئی آپ بہت بزی رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ٹائم انہوں نے 2 بجے کا دیا تھا، ملنے کا اپائنٹمنٹ تھا،
اب جانے میں تقریباً 2 گھنٹہ لگ گیا، کافی دور ٹرافک، پھر 2 بجے سے 5 بجے تک ان کا انتظار کرتے رہے۔ 5 بجے وہ آئے، بھیڑ لگی تھی، 6 بجے ہمارا نمبر آیا، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ پورا دن برباد ہو جاتا نا بھائی، آپ کہتے ہو کہ یہیں دکھاؤ دن، تو انہوں نے معذرت کی، میں اصل میں آپریشن تھیٹر میں تھا اور آپریشن کی وجہ سے تاخیر ہو گئی تھی، آپریشن چھوڑ کے نہیں آ سکتا تھا، بہرحال یہ معذرت کی انہوں نے۔ تو میں نے کہا بھائی ہمارے گھر کے آس پاس جو اچھے ڈاکٹر ہیں دکھا لیں ان کو کیا؟ انہوں نے کہا آپ کی مرضی، دکھا سکتے ہیں، لیکن جو دوا لکھیں آپ مجھے ضرور میسج کیجئے، میں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے قریب میں ایک اچھے ڈاکٹر ہیں، ان سے ملاقات کیا اور میں نے ان سے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی دکھاؤ تو آپ ضرور جو ہے مجھے دوا دکھاؤ، بھیجو، آپ میسج کرو۔ تو کہنے لگے مولانا بات دراصل یہ ہے کہ آپ مولانا ہیں اور جانتے ہیں لوگ کہ مولانا غریب ہی ہوتے ہیں، جب مولانا غریب ہوتے ہیں تو گلی محلے کے چھوٹے موٹے کلینک میں دکھا لیتے ہیں وہ، تو ان کے کہنے کا منشا یہ تھا کہ وہ چھوٹے موٹے کلینک کو مت دکھائیے، وہاں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اتنے کوالیفائی نہیں ہوتے ہیں، ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی کون سی دوا کیا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم کو بھیجو، ہم بتائیں گے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ علماء کا تصور، ڈاکٹر بڑی بڑا ڈاکٹر دیکھے تو اچھا دیکھتا ہے، بڑا عالم، فرق تو پڑے گا نا بہرحال، تو بڑا عالم، تو انہوں نے رئیس، میرٹھ کے رئیس نے کہا چھوٹے موٹے عالم کی بات نہیں سننا ہے، سیدھے دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں وہاں کے بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا، حضرت کے پاس گئے۔ میرٹھ کے رئیس حضرت میں نے یہ چوغا خریدا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جائز ہے، کوئی ناجائز ہے، پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے، آپ بتلائیے کیا کریں ہم؟ حضرت نے غور سے دیکھا، پھر حضرت نے چشمہ لگا کے دیکھا، پھر دھوپ میں باہر جا کے دیکھا، اتنے بڑے عالم علامہ انور شاہ کشمیری اتنا دیکھنے کے بعد بھی کہنے لگے بھائی میرے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، آپ مفتی شفیع صاحب کے پاس چلے جائیے۔ اتنا بڑا عالم، ہمارے ہاں تو پوچھو مجلس میں بیٹھے ہوا ہر آدمی کوئی نہ کوئی فتویٰ دیتا ہے، اللہ کے بندے چپ تو رہو کم سے کم، نہیں معلوم ہے تو یہ فتویٰ دینا کوئی آسان کام نہیں، بڑا مشکل کام۔ تو بڑے عالم کے پاس، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، تو بڑے عالم کے پاس آپ جائیے، جا کے مسئلہ پوچھئے، تو مسئلہ کوئی پیش آ جاتا ہے نیا مسئلہ، تو جیسا میں نے کہا کہ نماز کا مسئلہ ہے، نماز ایک فرض کی بات ہے، کیا کریں آپ، نئے نئے حالات آ رہے ہیں، بعض جگہوں پہ ٹرین میں پڑھنا مشکل، بس اسٹینڈ میں پڑھنا مشکل، ریلوے اسٹیشن پہ پڑھنا مشکل، ایئرپورٹ پہ مشکل، کیا کریں ہم؟ نماز کا وقت آ گیا ہے، نماز چھوڑ دیں، قضا کر لیں، گھر جا کے پڑھیں، کیا کریں؟ پہلے مسئلہ نہیں تھا، نیا مسئلہ ہوا، اب مسئلہ علماء کے درمیان، اور ابھی پچھلے دنوں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں فقہ اکیڈمی کے تحت تقریباً 100 ہندوستان کے 100 بڑے اکابر علماء جمع ہوئے تھے، اس مسئلے کو بھی زیر غور، بھئی نیا مسئلہ آیا ہے اس پر غور کرنا پڑے گا نا، بھئی فرض کرو نماز عصر کا وقت آ گیا ہے، اگر ہم گاڑی کھڑی کر کے مسجد ہے تو پڑھ لیں گے، کسی کا گھر ہے تو پڑھ لیں گے، لیکن گھر نہیں ہے، کیا کریں؟ نماز قضا کرنا بہت بری بات ہے، پھر کریں تو کیا کریں؟ تو علماء بیٹھے تھے، کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء نے بیٹھ کے کہا اگر کوئی ایسی شکل ہو کہ نماز وقت پر پڑھنے کی وجہ سے آپ کے جان و مال یا عزت و آبرو پر حملہ ہونے والا ہو، آپ کے جان و مال عزت و آبرو پر حملہ ہونے والا ہو، پولیس آئے گی پکڑ کے لے جائے گی، آپ روڈ کے کنارے پڑھ رہے ہیں، آپ ایئرپورٹ پہ پڑھ رہے ہیں، فرض کرو پولیس آئے گی FIR کر کے لے جائے گی، آپ کہیں آپ کا سامان کہیں عزت و آبرو، ظاہری پریشانی ہوگی۔ تو ایسے موقع پر علماء نے کہا، جو علماء تھے بیٹھے، انہوں نے کہا بھئی ایسے موقع پر نماز قضا کرنے کی گنجائش ہے، نماز قضا کرو، جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کرو، بعد میں جا کے اپنی جگہ پہ نماز پوری پڑھو۔ اور کیسے انہوں نے فیصلہ کیا؟ تو علماء کے پاس کوئی نہ کوئی نظیر ہوتی ہے، ان کے پاس نظیر یہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق لڑی گئی تھی نا، غزوہ خندق کے موقع پر پورا عرب مل کے آ گیا تھا، مدینے کے لوگوں کو ختم کر دینا ہے۔ مدینے کی طرف 3 میل لمبی وہ خندق کھودی گئی تھی، خندق کے اندر صحابہ ہیں، باہر وہ کفار، پورا عرب جمع ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد وہ تیر چلا رہے ہیں، ادھر سے صحابہ جواب دے رہے ہیں، ظہر کا وقت آیا،
گزر گیا، رسول اللہ بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور کافروں کی طرف سے شدید تیر اندازی ہو رہی ہے، محاذ کو چھوڑ کے ہٹ نہیں سکتے تھے، نماز ظہر قضا ہو گئی۔ عصر کا وقت آیا، مسلسل تیر اندازی ہو رہی ہے، رسول اللہ بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، سب کی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ مغرب کا وقت آیا اور صحابہ اور رسول اللہ موجود ہیں، تیر اندازی ہو رہی ہے، آپ نے قضا کیا ہے۔ عشاء کے وقت میں جا کے آپ نے دن بھر کی نماز، ظہر کی نماز بھی قضا کیا ہے، عصر بھی قضا کیا ہے، مغرب بھی قضا کیا ہے۔ یہ مثال ہے رسول اللہ کی زندگی میں۔ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جان و مال، عزت و آبرو پر بات اگر بن جائے تو نماز قضا کرنے کی گنجائش ہے۔ ایک نیا مسئلہ آیا، علماء نے مسئلہ نکالا، آپ کی زندگی میں بھی کوئی مسئلہ آ جائے، مشتبہ چیز، تعویل بنا کے جائز مت کر لیجئے، تعویل کر کے جائز نہیں کر لینا۔ سود آج مختلف انداز سے لوگ جائز قرار دے رہے ہیں، مختلف بہانے کر کے، آپ کے کر لینے سے نہیں ہوگا، بلکہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ راسخ فی العلم جو ہے، جو مفتی بھی ہو، جو فقی بھی ہو، جو متقی بھی ہو، جو پرہیزگار بھی ہو، ایسے آدمی سے مسئلہ پوچھو جا کر دین کا، پھر وہ جو بولے اس کے مطابق عمل کرو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ، جو شبہات سے بھی بچے گا، یہ مشتبہ چیز ہے بھائی، یہ مشکوک چیز ہے، بچے گا اس سے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ اپنے دین کو تو بچا لے گا، بلا شبہ دین اس کا محفوظ رہے گا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو مشتبہ چیز میں واقع ہو جائے گا، پڑ جائے گا، وہ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ اس لیے مشتبہ چیز سے بچنا اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بھائی جو حلال ہے فہرست واضح ہے، جو حلال ہے آپ استعمال کر رہے ہیں، جانتے ہیں، اس کے لیے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں، دال ہیں، چاول ہے، روٹی ہے، گوشت ہے، انڈا ہے، یہ چیزیں جانتے ہیں حلال ہے۔ جو حرام ہے آپ جانتے ہیں۔ بیچ کی چیزیں آتی ہیں حالات کے تحت، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، شریعت میں واضح حکم نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ اب ایسے موقع پر آپ خود سے اس پر عمل مت کر لیجئے تعویل کر کے، بلکہ والراسخون فی العلم، چھوٹے موٹے عالم سے نہیں، والراسخون فی العلم، مفتی ہو اور فقیہ ہو اور عابد ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ایسے سے مسئلہ پوچھئے اور پھر اس کے بعد آپ عمل کیجئے۔ دوستو اور بزرگوں، ہماری زندگی میں اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ وہ تو جانتے ہیں نا کہ جماعت کی نماز کا حکم معلوم ہے نا، جماعت کی نماز بڑی اہمیت ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اہمیت ہے، ہاں فرض نہیں ہے، جماعت کے ساتھ ہی پڑھو، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن تاکید کی گئی ہے جماعت کے ساتھ پڑھو، ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود یہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جس سے گھن آتی ہے، کوئی آدمی ہے، خدا نخواستہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہو جو لگنے والی بیماری ہو، یا بدبو آتی ہو جسم سے، یا دوسرے کو گھن آتی ہو، علماء نے لکھا ہے ایسے آدمی کے لیے جماعت میں شریک ہونا ناجائز ہے۔ کیوں؟ تمہاری وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچنے والی ہے، اور دوسرا تکلیف اور گھن کر کے وہ جماعت چھوڑنے والا مجبور ہو جائے گا۔ جماعت ہے بہت ضروری، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، لیکن ایک آدمی کو ایسی بیماری لگ گئی ہے جو دوسروں کو لگنے والی ہے، یا کم سے کم یہ ہے کہ ایسی جو گھن والی بیماری ہے، یا ایسی جس سے بدبو آ رہی ہے، دوسروں کو اذیت پہنچ رہی ہے، تو علماء نے لکھا ہے ان کے لیے گھر میں الگ نماز پڑھنا بہتر اور افضل ہے۔ ان کے لیے جماعت افضل نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے جماعت غلط، اس لیے کہ جماعت میں آپ جاؤ گے دوسرے کو تکلیف پہنچے گی۔ تو شریعت نے کہاں کہاں بچایا ہے کہ تکلیف سے۔ ایسی ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، ایک آدمی واعظ کر رہا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہی قریب میں حجرہ تھا، ایک وائس تھے اس زمانے میں، مائک تو تھا نہیں اس زمانے میں، لیکن آواز بلند تھی، حضور حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے پاس کھڑے ہو کر زور زور سے تقریر فرماتے،
تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کا زمانہ تھا، ان سے جا کے کہا کہ حضرت یہ صورتحال ہے، کیا کریں؟ تو حضرت عمر ابن خطاب نے بلایا وائس صاحب کو کہ بھائی ام المومنین یہاں پر رہتی ہیں، ان کے ذکر و اذکار، سونے جاگنے تلاوت کا وقت ہوتا ہے، آپ ذرا دور ہٹ کے کسی اور جگہ پہ آپ واز کیجئے، یہاں مت کیجئے۔ تھوڑے دن تو وہ خاموش رہے، وہاں پر نہیں کیا، تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہیں پہ تقریر شروع کر دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب کو اطلاع ملی، حضرت نے وائس کو بلایا اور وائس کو بلا کے کہا کہ میں نے منع کیا تھا نا، آئندہ سے اگر تو نے یہاں پر واز کہا، یہ میری لکڑی دیکھ رہے ہو نا، پوری لکڑی تمہارے جسم پہ توڑ دوں گا، یعنی اتنا ماروں گا میں، پھر تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گی بات۔ آئندہ ہرگز وہاں تقریر مت کرنا، اس لیے کہ تمہاری اس تقریر کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے دوسرے کو۔ علماء نے لکھا ہے یہی وہ مسئلہ ہے کہ آپ وائلوم بڑھا دیتے ہیں، پورا محلہ سنیں، ارے سننا چاہے گا تو نہ سنے گا، وہ ایک آدمی نہیں سننا چاہتا ہے، اب اس کو کیا کریں گے آپ؟ ایسے ہی جو لوگ مسجد میں آتے ہیں، جو بعد میں آتے ہیں، انہی کو پریشانی ہوتی ہے، جو پہلے رہتے ہیں ان کو پریشانی نہیں رہتی ہے۔ وقت بتائیے گا بھائی، 20 ہو گیا ہے، تو ہمارے ہاں بھی وقت ہے، ایک اصول ضابطہ ہے، کبھی کبھی موضوع کے تحت، ابھی موضوع تو لمبا تھا، بات ابھی باقی ہے، کہیں گے انشاءاللہ، تو کبھی کبھی وقت بڑھ جاتا ہے۔ ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں، جو پہلے سے ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تکلیف کن کو ہوتی ہے؟ وہ جو بعد میں، جن کو سننا نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تم کو تو ویسے بھی نہیں سننا ہے، جو سننا چاہتے ہیں ان کو تو سننے دو نا، اور 2-4 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بھئی آگے یا پیچھے۔ اور تقریر ظاہر سی بات ہے، کوئی کہے کہ نہیں مولانا 1:25 جیسے ہی ہو اسٹاپ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا اسٹاپ کرنا ہے تو پھر ایک اور اسٹاپ تو رکھنا پڑے گا، وہ اسٹاپ یہی کام کرے جیسے 1:25 بجے بیل بجائے یا اشارہ کرے بھئی ٹائم ہو گیا ہے، ہم جہاں ہو وہیں اسٹاپ کر دیں۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہر جمعہ کو ہمیں انتظار رہتا ہے، کس بات کے لیے؟ کہ اللہ اس کے رسول کی بات آپ کو سنائیں ہم۔ اور الحمدللہ جو حضرات یہاں بیٹھتے ہیں انہیں بھی انتظار رہتا ہے، وہ بھی بڑے شوق سے، دلچسپی سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آخری حدیث جو میں نے سنایا ہے، اس سلسلے میں بات ابھی باقی ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا آئندہ جمعہ جب کبھی پھر موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔